السلام علیکم حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی شخص اگر آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک بہت زبردست مسئلہ چلتا ہے. کیا آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنے کا بہت زبردست لوگ ایسے جلال میں فتویٰ دیتے اور لوگوں کو جھنجھوڑ کے بولتے کہ نہیں ایسا غلط ہے. تو باہر شریعت کے اندر ہی ہے، تیسرا حصہ صفحہ 634 پر مکروہات کے بیان میں مسئلہ نمبر 63 کہ آنکھ بند کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے نماز، مگر کھلی رکھنے میں خشوع زیادہ نہیں ہوتا. کھلی آنکھوں سے نماز پڑھنے میں زیادہ دل حاضر نہیں رہتا، ادھر ادھر ذہن بھٹکتا ہے، تو بند رکھنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے بند رکھنا. تو یہ بار شریعت کا مسئلہ ہے. تو آنکھ بند کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ذہن فکر کو ایسے تیار کیا جائے کہ آنکھ کھلی رکھنے کے باوجود بھی ذہن نہ بھٹکے، کیونکہ اس لیے کہ آنکھوں کو نگاہوں کو رکھنے کے لیے وہ بھی سنت طریقے ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہونا چاہیے، رکوع میں کیا کہتے ہیں پیر کی پیٹھ کی طرف نظر ہونی چاہیے وسط قدم میں، اور قاعدے کے اندر جو ہے گود میں نظر ہونی چاہیے. تو یہ جو سنتیں چھوٹ جائے گی ان کو بھی تو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے عادت یہ بنانا چاہیے کہ آنکھ کھلی رکھنے کے باوجود ہمارا ذہن نہ بھٹکے. پھر بھی اگر ذہن بھٹک رہا ہے کہ وہ مصلی بڑے خوبصورت ہے، رنگ برنگی ہے، یا کپڑا خوب شاندار ہے، نماز کے اندر اس کی طرف ذہن بھٹکنے والا ہے، تو ایسی صورت میں آنکھ بند کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں. کنڈے کی فاتحہ کتنے رجب کو کرنا چاہیے؟ کیا 15 رجب کو فاتحہ دینا چاہیے یا 22 رجب کو فاتحہ کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت زبردست سوال کئی سالوں سے چل رہا تھا. اس سال جو ہے سن 1964، جبکہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں، 70 کی پیدائش ہے. 1964 میں بریلی شریف سے ایک ماہنامہ نکلتا تھا نوری کرن. اس میں جو ہے حضرت مفتی قاضی محمد عبد الرحیم بستوی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، جس جواب پر سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے دستخط ہے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا الجواب صحیح، اور حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، ان کی تو آڈیو کلپ بھی کافی چل رہی ہے کہ 22 کو فاتحہ دی جا سکتی ہے. لیکن وہ جو 1964 کے اندر جو فتویٰ چھپا تھا نوری کرن کے اندر، وہ سن لینا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کل ہی 22 رجب ہے. تو وہاں کے جو ڈائریکٹر نے، نوری کرن کے ڈائریکٹر نے جو پہلے شروع میں جو باتیں لکھی ہے وہ بھی بہت اہم ہے سننے جیسی. وہابیہ جو ایصال ثواب کے منکر ہے، اب اہل سنت کو فریب دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت ہے، نہ تاریخ وفات. 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نہ ولادت ہوئی نہ وفات ہوئی، لہذا اس تاریخ پر فاتحہ ہی ناجائز ہے. فاتحہ ہی ناجائز ہے. مسلمان اس فرب میں نہ آئے، بریلی کے ماہنامے میں ہے، اور مقررہ تاریخوں پر فاتحہ اور ایصال ثواب کرتے رہیں. 22 تاریخ کو یعنی 22 ہی کو فاتحہ دیں. یہ بریلی شریف سے آیا. کسی معترض یا معترضین کا یہ اعتراض قابل توجہ ہے ہی نہیں کہ 22 رجب امام جعفر صادق کی تاریخ ولادت نہ تاریخ وفات. اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہ تاریخ وفات تاریخ ولادت نہیں، تو بھی 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں. بالکل فاتحہ کر سکتے، فاتحہ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ نہیں ہو سکتی، تو اس کو مبلغ 500 روپیہ انعام دیا جائے گا. 1964 میں 500 روپیہ نہیں بھی تو آج کے 10,000 کے برابر ہوگا. اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات ہے، تو حضرت امیر معاویہ کا نام بھی فاتحہ میں شامل کر لیا جائے، بات ہی ختم. وہ بھی تو ہمارے سرتاج ہے، ہمارے آنکھوں کے نور ہے نا، وہ بھی ہمارے سرکار ہیں. معترض نے حضرت امام جعفر صادق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کا غلط حوالہ دیا. حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات 4 رجب ہے. سارا جو ہڑبونگ مچا ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ بولے
22 رجب امیر معاویہ کی وفات ہے. بریلی شریف کے ماہنامے میں سرکار مفتی اعظم کے تصدیق نامے کے ساتھ میں آیا 4 رجب ہے امیر معاویہ کی وفات. تو سرے سے جو آبجیکشن تھا کہ وہ شیعوں کی ایجاد ہے ایسا ہے ویسا، وہ سارا سب کچھ بیکار ہو گیا. حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ وفات 15 رجب المرجب 148 ہجری ہے. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ 11 ربیع الاخر غوث پاک کے مہینے کی 11 تاریخ ہوتی ہے نا، غوث پاک کی 11 بہت مشہور ہے، 11ویں کہ اس تاریخ پر مسلمان عموماً 11ویں شریف کو نیاز کرتے ہیں. حضرت سیدنا غوث پاک کی یہ 11 ربیع الاخر والی تاریخ نہ ولادت کی تاریخ ہے نہ وصال کی تاریخ ہے. لگا نہ دھچکا؟ ہاں، 11 ربیع الاخر کو غوث پاک نہ پیدا ہوئے نہ وصال فرمایا. پھر مسلمانوں کا متفق علیہ معمول یہی ہے کہ اسی 11 تاریخ کو حضور سیدنا غوث اعظم کی نیاز ہوتی ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اس موقع پر اعلی حضرت کے فتوے مندرجہ احکام شریعت کو پیش کرنا بھی مسلمانوں کو فریب دینا ہے. اعلی حضرت کا جو فتویٰ ہے کہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، یہ مطلقاً دشمنان صحابہ کرام کے لیے ہے، ایصال ثواب کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نادان اوندھی سمجھ والوں سے محفوظ رکھے. بہرحال ہمارا اعلان یہ ہے کہ اگر معترض یہ ثابت کر دے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ نہیں ہو سکتی تو اس کو 500 روپے انعام دیا جائے گا. اب سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے وہ سنو. سوال آیا تھا کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ 22 رجب کو فاتحہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا چاہیے کہ نہیں، یا کس کا فاتحہ ہونا چاہیے، یہ سوال. جواب ہے فاتحہ کی اصل ایصال ثواب ہے. فاتحہ بولے تو ایصال ثواب، اور ایصال ثواب اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز و مستحسن ہے نا، اور ثواب پہنچانا ہے. کتب فقہ و عقائد میں تصریح ہے کہ اپنے اعمال چاہے بدنی ہو یا مالی دوسروں کو ثواب پہنچانے سے انہیں ثواب ملتا ہے. جو بھی آپ نیک کامن کرے چاہے وہ بدنی ہو یعنی نفل نماز پڑھ کر اس کا ثواب اپنے اماں ابا کو مرحومین کو پہنچانا چاہو پہنچا سکتے. مالی ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا اور اس کا ثواب ماں باپ مرحومین کو یا کسی مردے کو پہنچانا چاہے پہنچا سکتے، اور اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو مردوں کو بھی ملے گا اور کرنے والے کو بھی ملے گا ہے نا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ عربی عبارتیں بہت ساری. اسی طرح ہدایہ، نور الہدیٰ، مراقی الفرا، شرح فقہ اکبر، شرح عقائد نصفی وغیرہ کتب معتبرہ میں ایصال ثواب کے جائز ہونے کی تصریح ہے. 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی فاتحہ کرانا شرعاً جائز ہے، اور دوسرے بزرگوں کی بھی فاتحہ دلانا جائز ہے کہ اصل جائز اور باعث نفع و ثواب ہے. واللہ عالم. کتبہ القاضی محمد عبد الرحیم بستوی، خادم رضوی، دارالافتاء بریلی شریف، اور لکھا ہے الجواب صحیح فقیر مصطفیٰ رضا قادری غفر لہو. یہ حضور مفتی اعظم ان کی دستخط ایسے ہوتی تھی جیسے حضور تاج الشریعہ کی دستخط ہوتی ہے فقیر اختر رضا قادری غفر لہو، ویسے ہی فقیر مصطفیٰ رضا قادری غفر لہو ایسے. تو 22 کو بلا شبہ فاتحہ کی جا سکتی، اس میں کوئی رکاوٹ حرج نہیں ہے. کنڈے کی فاتحہ کے لیے مٹی کا برتن ہونا کیا ضروری ہے؟ مٹی کا برتن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور مٹی کا برتن رکھ لیا بھی تو کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. مٹی کے برتن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، بلکہ فضیلت تو یہ آئی ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. میں نے خود حضور سیدی سرکار مفتی محمد مجیب اشرف علیہ رحمۃ رضوان سے سنا. حضرت میں ہمارے یہاں تشریف لائے تھے تو میں نے کہا حضور یہ آپ کی چھوٹی پوتی جو ہے وہ مٹی کے برتن میں کھاتی ہے. بولے ارے میں بھی تو کھاتا ہوں، ہاں میں بھی مٹی کے برتن استعمال کرتا ہوں، پورا سیٹ رکھا ہوں، میں دیوا شریف سے منگاتا ہوں. حضرت بھی بڑے شوق سے مٹی کے برتن گھر میں استعمال کرتے تھے. تو مٹی کے برتن تو استعمال کرنا باعث ثواب ہے، اچھی بات ہے. اس سے الرجی ہونا تو عجیب خرافات کی بات ہے. ہاں کنڈا نہیں کھا سکتے، کنڈے کے اندر کی چیز کھیر پوری ضرور کھا سکتے ہیں. کنڈے کی فاتحہ کی چیز باہر لے جا سکتے یا نہیں؟ باہر لے جا سکتے، اندر لے جا سکتے، اوپر لے جا سکتے، نیچے لے جا سکتے، کہیں بھی لے جا سکتے. یہ زبردستی کی جو یعنی جو چیزیں خلاف شریعت ہے
اس کو بالکل ریجیکٹ کرو. جو شریعت کے مطابق ہے، شریعت کو اس سے ٹکرا نہیں رہی ہے، تو اس کو زبردستی حرام ناجائز کہنے کی ضرورت بھی اور ہمت بھی نہیں کرنا چاہیے. نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟ نماز وتر میں دعائے قنوت اگر پڑھنا بھول جائے تو اور دوران نماز یاد آ جائے تو آخر میں سجدے سہو کرے گا. دائیں طرف ایک سلام پھیرے گا، 2 سجدے کر کے پھر التحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا. یہی طریقہ ہے. وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جانے پر رکوع کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھنا ہے. ریٹرن آ کر واپس سے دعائے قنوت پڑھ کر پھر رکوع میں جانا یہ بھی غلط ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اخیر میں وہ سجدے سہو کرے، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور جو بھی واجب بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو دوران نماز یاد آ جانے پر سجدے سہو کر لینے سے وہ کمی پوری ہو جاتی. کیا مردے کو دفن کرنے کے بعد روح گھر میں آتی ہے؟ یہ بھی ایک اچھا سا سوال آیا تھا واٹس ایپ پر کہ دفن کرنے کے بعد کیا مردوں کی روح گھر پر آتی کہ نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں ایک کتاب ہی الگ سے لکھی ہے. اعلیٰ حضرت کی بات ہی نرالی، جو ٹاپک اٹھاؤ اس پر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور رہتی ہے. عام طور پر زیادہ تر کتاب کا نام ہے اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح، یعنی روحوں کا بعد وفات اپنے گھر آنا. غرائب و خزانہ سے منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعے کی رات، جمعرات اور جمعہ کے بیچ والی رات میں، اور عید کے دن، عید بقرعید کے دن، روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہے. ان کا اپنا گھر رہتا ہے، انہوں نے بنایا، بال بچوں کو دیا، لیکن اب نو انٹری، باہر ہی کھڑے رہ کر وہ ہر روح غمناک اور بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، رشتہ دارو، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو. لہذا ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ہم سنی ہے کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ روز فاتحہ دو اور تمام بزرگوں کے نام ایصال ثواب کرو، انشاءاللہ تمہاری موت بہت آسان ہوگی. اس لیے کہ اگر کوئی دلی میں رہتا ہو، وہاں سے آپ کو روز کچھ نہ کچھ گفٹ بھیجتا رہتا ہو تو آپ کتنے خوش ہوں گے نا. لیکن اگر اس کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو یہاں پہنچ رہا ہوں، کیا کریں گے آپ؟ خوشی سے اس کے لیے کھانے پینے کا، ارے یار میرے یہیں رہنا ہے، میرے یہیں کھانا پینا ہے، وہ حساب سے ساری تیاری کریں گے. تو جب آپ غوث پاک، خواجہ پاک، سرکار صادق شاہ حسینی، حضرت امام جعفر صادق اور تمام بزرگوں کے نام سے روز ایصال ثواب کریں گے تو وہ بزرگوں کو اللہ تعالی رحمت و نور کے تحفے ہماری طرف سے پہنچائے گا. تو وہ بھی تو جانیں گے کہ یار کوئی تو مجھے بھیج رہا ہے. جب ہماری باری آئے گی مرنے کی تو وہ سب استقبال کے لیے ہوں گے. ایصال ثواب بہت پرفیکٹ چیز ہے. اپنے والدین کو، بزرگوں کو، اپنے خاندان والوں کو، پیر و مرشد کو، تمام اولیاء اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. حضور ایک سوال ہے، ہمارے علاقے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب 10واں یا 20ویں کی رات ہوتی ہے یا چلم کی رات ہوتی ہے تو گھر میں اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ کاپولی، جسے تتلی کہا جاتا ہے، وہ گھر میں آتی تو گھر کے لوگ سمجھتے کہ روح آئی ہے، اگربتی وغیرہ لگاتے ہیں. تو یہ اس کا سمجھنا کیسا ہے؟ اب یہ تو بالکل خرافات ہے، واہیات ہے. اصل میں یہ غیر مسلموں کے یہاں پرتھا اور رواج ہے. ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے. ان کے یہاں آواگمن تو پنرجنم ہوتا ہے ہر ایک کا. تو وہ باقاعدہ وہ آٹا وغیرہ ڈال کر یہ دیکھتے ہیں. 40واں ان میں بھی ہوتا ہے تو 14 ایسا کچھ بولتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد جو دیکھتے ہیں کہ کس کا وہ پنجہ نشان ہے، پھر بولتے ہیں ارے ہاں یہ تو کتا بن گیا، ارے یہ تو گھوڑا بن گیا. پھر اگر کبھی تتلی آ کے بیٹھی، ہاں تتلی بن گئی. انہی کے درمیان رہتے رہتے مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرافات، یہ عقیدہ گھس گیا ہے. یہ سراسر غلط ہے. ابھی آپ نے سنا ساری روحیں باہر ہی کھڑی رہتی ہے، اندر تو گھس نہیں سکتی. وہ بھی ایمان والوں کی روحیں باہر کھڑی رہے گی، اور جو بے ایمان گیا، ایمان سلامت لے کر نہیں گیا، وہ تو سجیل میں جو ٹھکائی پٹائی ہوگی فرشتوں کے ہاتھ سے وہ سٹک بھی نہیں سکتے.
تو گھر پہ کہاں سے آنے والے؟ تو فرشتے تو ان کو آنے کی مہلت نہیں دینے والے، ہے نا؟ تو یہ جو ہے وہ ایمان والوں کی بات ہے، اور وہ بھی ایمان والے گھر سے باہر ہی رہتے ہیں۔ یہ کہنا روحانی نکالنا، وہ پھولوں کی چادر کا ایک کونا وہ کٹورے کے اندر ڈبا کے رکھتے، روحانی آئیں گی، روحانی اتریں گی اس میں، ہے نا؟ پھر وہ لے جا کر پھر قبر کے اوپر وہ پیالہ ڈال دینا، یہ سب خرافات ہے، اپنے کوئی عقیدے نہیں ہے۔ تعلیم قرآن یا دولہے کا کسی صورت کو زبانی یاد کرنا مہر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مہر میں رقم ہی دینا شرط ہے؟ نئی نئی چیزیں چل رہی ہے، جیسے کہ جمعے میں بیان کیا کہ آج کل جو ہے دلہن کی بھی بارات نکال رہے ہیں لوگ، باقاعدہ بگی پر دلہن کو بیٹھا کر اور ڈھول تاشے باجے اور میلاد وغیرہ کے ساتھ ساحل لانس میں لایا گیا تھا، ہے نا؟ پھر وہ پھولوں کی چادر 4 بھائی لوگ پکڑ رہے ہیں اور بیچ میں ڈنڈا اٹھا کر پھر وہ لڑکی جو ہے دلہن وہ چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہے ہی نہیں طور طریقے، ہاں یہ ہندوانہ طریقے ہیں جو ہمارے اندر گھس آئے ہیں، اس کا رد ہونا چاہیے۔ ویسے ہی کچھ غیر شرعی باتیں اور کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ مفتی صاحب اس کے اوپر تلاش کر لیتے کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا، تو اہل حدیث غیر مقلد لوگ ان کی زیادہ ویب سائٹ ہے، اسی میں مل جاتا ہے کچھ بھی علول جلول، تو وہی لے کے دوڑتے، ہاں ایسا کرنے کا کچھ نیا ہوگا تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا میں بہت زیادہ شانہ ہے، ایسا سوچ کر وہ کچھ الگ کرنے کی سوچتے ہیں۔ جبکہ یہ مہر کہنا کہ بھئی دلہن کہے کہ نہیں دولہے میاں نے جو ہے سورہ ملک یاد کر لینا، سورہ رحمان یاد کر لینا، یہی میری مہر، تو مہر تو ہوتی ہے عورت کو دی جاتی ہے، یہاں عورت کو تو کچھ نہیں ملا، دولہے میاں یاد کرتے بیٹھ گئے۔ تعلیم قرآن یہ مہر پہلے مقرر ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2-3 صحابہ کے ایسے عقد نکاح پڑھائے کہ جس میں تعلیم قرآن کو مہر مقرر فرمایا، کہ ایک صحابی رسول آئے، حضور نے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کوئی صورت یاد ہے؟ ہاں، بولے مجھے فلاں 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 صورت یاد ہے۔ کہا کہ اپنی بیوی کو یہ ساری صورت یاد کرا دو، یہ یاد کرا دینا ہی تمہارا مہر ہے۔ اب یہاں الٹا کیا کہہ رہے کہ اب دلہن کو تو یاد کرنے کی جان پہ آ رہی نا، تو وہ بول رہی ہے دولہے میاں یاد کرے سورہ رحمان، دولہے میاں یاد کرے سورہ دخان، تو یہ سب جو ہے عجیب سی الٹی گنگا ہے۔ شریعت میں مہر کے لیے مال ہونا کمپلسری ہے، 5ویں پارے کی پہلی ہی آیت کے اندر ہے والمحصنات من النساء، وہ جو پوری آیت ہے اسی کے اندر ہے وہ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، کہ جتنے محرمات ہیں جن سے رشتہ نہیں کیا جا سکتا، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے پوری ان کی لسٹ بیان کر دی کہ ماں، بیٹی، خالہ، پھپھو، ان کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے علاوہ جو ہوں گی وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن وہ مالوں کے بدلے تم نکاح میں لاؤ، یعنی مال ہی مہر مقرر کیا جائے گا۔ آپ کو اس کی تفسیر بھی سنا دیتا ہوں، یہ دیکھیے کہ مہر مال ہی ہوتا ہے، نہ کہ خدمت اور تعلیم وغیرہ، جو چیزیں مال نہیں ہے وہ مہر نہیں بن سکتی، اور اتنا قلیل مال کہ جس کو مال نہ کہا جائے، 5 پیسے 10 پیسے، آج کے حساب سے تو وہ سکے ہی بند ہو گئے، ہے نا؟ تو یہ بھی مہر نہیں مقرر ہو سکتا، مہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حضرت جابر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مہر کی ادنا مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ مہر کے لیے مال ہونا ضروری، اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان میں سے اونلی ون امام اعظم فرماتے کہ مہر مال ہی ہوگا، تعلیم قرآن وغیرہ مہر نہیں بن سکتی۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ تینوں امام بولتے ہیں کہ تعلیم قرآن مہر بن سکتی ہے، لیکن ہم حنفی ہے، امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، ہم کو وہی ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی بولے نہیں اس میں اگر کبھی امام مالک کو تھوڑا چانس دے دے تو، یہ چانس والی بات نہیں رہتی، یہ تقلید ہے، امام ہے کوئی لڈو نہیں کہ ایسے ویسے بھی بانٹ کے کھا لو، بدل بدل کے لے لو، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے،
اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، عام کرنے کی سعادت اور توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہاں وہ تو ایسا ہی احترام ہے جیسے ہم جو ہے وہ توشہ مبارکہ کا احترام کرتے ہیں، ہے نا۔ توشہ شریف کا اگر کھا بھی لیا ہے تو اس کا اتنا احترام ہوتا ہے کہ اس کا جو کچھ بھی ہاتھ میں لگا ہے سر میں مسل لیتے۔ اگر کہیں مطلب دھلا ہے تو وہ کوئی ایسی جگہ ڈالیں گے کہ پیر نہ پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر قرآن پاک پڑھا گیا ہے، اس لیے وہ احترام کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ نہیں، یہ کنویں میں ڈالنا یہ غلط بات ہے، اسراف ہے، اور اسراف یعنی فضول خرچی حرام ہے، بالکل کنڈے ایسے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باویسی ہونا ایسا بھی کمپلسری نہیں ہے نا۔ ہاں، ایک پوری بھی رکھو تو بھی ہو جائے گا، پوری کیا شکر کا ایک کھڑا رکھ دو تو بھی ہو جائیں گے فاتحہ، ہے بات۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ ہونا تو یہ چاہیے، اصل میں نکاح کے اندر یہ کلمہ پڑھانا کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے، لیکن انسان کی زندگی ہے، کبھی بھول بھٹکے سے منہ سے غلط بات نکل جاتی، اسلام اس سے خارج بھی ہو جاتا ہے انسان، لیکن پتہ نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے بزرگوں نے یہ رواج ڈالا ہے کہ نکاح سے پہلے کلمہ پڑھا دو، تاکہ اس کے ایمان میں کچھ کمی بھی رہ گئی ہو تو وہ بھی رینیول ہو جائے۔ تو ویسے دلہن کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اس کو بھی استغفار پڑھانا چاہیے، کم سے کم پہلا کلمہ پڑھا دینا چاہیے، اور اس کے بعد اجازت لے کر مہر پوچھ کر واپس آنا چاہیے۔ بہت اچھا کیا۔